السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت آج آپ کے سامنے جو ہے نا ایک نیا پوڈ کاسٹ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے عمر محمود گوگا کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ انہیں جو میڈیا جو ہے ان کے بارے میں ہمیشہ یہ لکھتا رہا ہے کہ یہ الطاف حسین کے پہلے چیف باڈی گارڈ تھے، اور اب اس گوگا کے حوالے سے آپ نے جو ہے نا اس میں کچھ پوڈ کاسٹ بھی میں نے دیکھے ہیں، آئے ہیں۔ ایک زمانے میں میڈیا پہ بھی کافی چیزیں آیا کرتی تھیں، تو اب آج میں آپ کو یہ گوگا کے حوالے سے کچھ حقائق سے آگاہ کروں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں، آج آپ بلکہ دل تھام کے ایک بات سنیے گا، وہ یہ ہے کہ پہلی بار پچھلے 38 سالوں میں میڈیا پر ہمیشہ یہ چیز آتی رہی کہ عمر محمود گوگا جو ہے وہ الطاف حسین ایم کیو ایم کے جو بانی قائد ہیں الطاف حسین، ان کے جو ہے پہلے چیف باڈی گارڈ ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ وہ الطاف حسین کے دوسرے چیف باڈی گارڈ تھے، وہ پہلے چیف باڈی گارڈ نہیں تھے۔ اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کراچی آپریشن ہوا تو اس دوران ایک جو ہے نا الطاف حسین کے چیف جتنے باڈی گارڈ تھے، یا جو 90 کے اطراف میں جو باڈی گارڈز ہوا کرتے تھے، ان کے پے در پہ بڑے جو ہے نا انٹرویوز پی ٹی وی پہ اور مختلف جگہوں پہ چلتے رہے، اور اس میں جو ہے نا وہ الطاف حسین کی کافی کردار کشی کی گئی۔ اب یہ یعنی اتنی اہمیت حکومتی اداروں نے، سرکاری اداروں نے بھی اس کو دی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جو دیگر جو اخبارات وغیرہ تھے وہ بھی اس حوالے سے کچھ چیزیں شائع کرتے رہے۔ آج کیونکہ میں آپ کے سامنے ہر پوڈ کاسٹ میں ایک نئی چیز بیان کرتا ہوں، تو آج میں عمر محمود گوگا کے حوالے سے ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں میڈیا کی وجہ سے کہ وہ الطاف حسین کے پہلے چیف باڈی گارڈ تھے، لیکن میں نے آپ کے سامنے انکشاف کر رہا ہوں کہ وہ الطاف حسین کے دوسرے چیف باڈی گارڈ تھے۔ اب ایک چیز جو ہے نا جو یہ سارے پوڈ کاسٹ بیان کرنے کا جو میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اب تک جھوٹ جو ہے نا وہ اس معاشرے میں سروائیو کر چکا ہے، اور کراچی کی ہسٹری کے حوالے سے خاص طور پہ جو کچھ جھوٹ آ رہا ہے، میں اس جھوٹ کا پردہ چاک کر رہا ہوں، اور جو اصل حقیقت ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس سے قطع نظر کہ نہ میری کسی کی طرفداری ہے اور نہ کچھ، میں ایک جرنلسٹ ہوں، اور ایک جرنلسٹ کا، ایک انویسٹیگیٹر کا جو کام ہوتا ہے وہ سچ کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہ سچ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اربوں روپے جو ہے نا یہ الطاف حسین کی شخصیت کو مسخ کرنے پہ خرچ کیے گئے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہوا وہ ایک میڈیا ٹرائل ہوتا تھا آپریشن کے دوران، اور بعد میں بھی مختلف طریقوں سے یہ میڈیا ٹرائل ہوتا رہا، اور آج تک بھی میڈیا ٹرائل جاری ہے۔ اب دیکھیں عمر محمود گوگا کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ 86 میں تو جو ہے نا جب یہ ایم کیو ایم جو ہے نا تو 84 میں بنی تھی، 86 میں حالات خراب ہوئے، اس وقت پارٹی مقبول ہوئی، لیکن ایم کیو ایم کو مقبولیت یہ ان چیزوں سے نہیں ملی۔ ایم کیو ایم کو 87 میں مقبولیت ملی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ہے الطاف حسین کے جو خطابات تھے عام پبلک سے، اس میں ایک نوجوان نسل بڑی متاثر ہوئی، اور وہ طاقت بنتی گئی، لوگ الطاف حسین کے ساتھ آتے گئے۔ تو عمر محمود خان گوگا یہ جو ہے اس زمانے میں 87 کے جو ہے نا سمجھے کہ مڈ میں ان کو پہلی بار جو ہے 90 کے اطراف میں جو ہے جو سیکورٹی جو گیٹ بنائے گئے، وہاں پر ان کو جو ہے نا چیف سیکورٹی انچارج مقرر کیا گیا۔ یہ بیسکلی چیف، دیکھیں آپ تھوڑا سا اس میں فرق ایک دیکھیے گا الفاظوں کا، چیف سیکورٹی انچارج الگ چیز ہے، اور چیف باڈی گارڈ بالکل مختلف چیز ہے۔ تو بہرحال یہ وہاں پہ لگے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب گیٹ پہلے نہیں تھے، گیٹ بننا شروع ہوئے، اور وہاں پہ کیونکہ حالات بڑے خراب چل رہے تھے اس زمانے کے، اگر آپ دیکھتے تو یہ ساری سیکورٹی بڑی مشکل تھی، اور لوگوں کے پاس وسائل بھی نہیں تھے سیکورٹی کے لیے، تو یہ ساری ٹیم کام کرتی گئی، اور گوگا صاحب نے یہ سنبھال لیا۔ لیکن ہوا یہ کہ 88 میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ 1988 میں ایسا ہوا کہ بلدیاتی الیکشن کے بعد جب پارٹی میں ایک لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ چکے تھے، اور اس کے بعد جب تنظیمی اسٹرکچر قائم ہوا تو اس میں بہت ساری کمپلینز آنا شروع ہوئیں۔ 1988 میں الطاف حسین نے اس کمپلینز کی بنیاد پر جو ہے تمام یونٹ، سیکٹر اور زونز کو یہ ہدایت کی کہ کوئی بھی ایسا ورکر، چاہے وہ جو ہے نا حلف یافتہ ہو یا نچلی سطح پہ کوئی افسر، کوئی جو ہے نا ورکر ہو، اگر وہ کسی بھی ایسے جرم میں ملوث ہے یا وہ اخلاقی غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہے، تو ان کی لسٹ جو ہے وہ اوپر پیش کی جائے۔ اس طریقے سے ہوا یہ کہ کراچی بھر سے جو ہے وہ ایسی لسٹیں تیار ہوئیں، اور یہ لسٹیں گئیں، اور 1988 میں الطاف حسین نے فوری طور پہ ان تمام ایسے لوگوں کو جو کسی غیر اخلاقی حرکات میں تھے یا کسی جرائم میں تھے، ان کو تنظیم سے فارغ کر دیا۔
یہ بیسکلی الطاف حسین کا یہ اقدام جو ہے وہ حقیقی کے بننے کا سبب بنا، اور جو ایسے آپ کو پتا ہوگا کہ زون ڈی میں جو ہے نا آفاق احمد چلا رہے تھے، زون سی میں جو ہے نا عامر خان چلا رہے تھے، تنظیم کے بڑے اہم جو ہے نا رہنما تھے اور کافی تنظیمی اسٹرکچر ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب عمر محمود خان گوگا جو ہے وہ کیونکہ عامر خان کے نیٹ ورک سے تشریف لائے تھے، تو یہ گوگا بھی اس رگڑے میں آ گئے۔ اس رگڑے میں یہ ہوا کہ کیونکہ گوگا کے حوالے سے کچھ چیزیں جو آئیں، جیسے مثال کے طور پہ وہ چرس پیا کرتے تھے، یا پھر جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں ان کی آئیں کہ کچھ وہ ڈکیتیوں میں ملوث رہے، لہذا اس بیس پہ گوگا کو بہت کم عرصے میں، وہ بہت طویل عرصے تک الطاف حسین کے وہاں پہ سیکرٹری انچارج نہیں رہے، بلکہ ان کو جو ہے ان شکایت کے آنے پر ان کو تنظیم سے خارج کر دیا گیا۔ اور بعد میں پھر جو ہے وہ کچھ چیزیں ہوئیں، جیسے پولیس میں ان کی ایک ڈکیتی کے کیس میں CIA میں گرفتاری بھی ہوئی، اور انہوں نے تقریباً کوئی 2-2.5 سال اس میں جیل میں بھی کاٹے، کراچی سینٹرل جیل میں، پھر حیدرآباد جیل میں۔ تو اس طریقے سے گوگا صاحب جو ہے نا وہ تنظیم سے آؤٹ ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب انڈر گراؤنڈ، تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ بیسک بات تھی جس کی وجہ سے حقیقی کا جو ہے نا وہ جو سرطان تھا وہ تنظیم میں بننا شروع ہوا۔ اس کے بعد گوگا جو ہے وہ پہلی بار یعنی روپوش ہو گئے جب جیل وغیرہ سے رہا ہوئے۔ جب یہ پہلی بار آئے تو 1992 کے آپریشن میں گوگا منظر عام پہ آئے۔ اب آپ اس وقت کے اگر اسٹڈی کریں گے، اگر یا اس وقت کی ریسرچ کریں گے کہ گوگا نے اپنے منظر عام پہ آنے کے بعد کیا الزامات کیے، دیکھیں یہ باڈی گارڈز کو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ کافی چیزیں جو ہے نا وہ ایسے رقیق الزامات آتے تھے، سارے جھوٹ پر جو ہے نا وہ بنیاد ان کی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک 90 کے ایک وہ تھے سیکورٹی ورکر تھے حیدر علی، ان کو بھی جو ہے نا وہ پکڑا گیا، پھر انہوں نے یہ وہ کیا، الزامات کیا لگائے، یعنی آپ اندازہ لگائیں الزامات کا۔ انہوں نے ایک الزام یہ لگایا کہ الطاف حسین نے یہ کہا ہے کہ جب وہ برسر اقتدار آئیں گے تو جمعہ اور عیدین کی نمازوں پر پابندی لگا دیں گے، اور 5 وقتہ نمازوں پر مساجد پہ بھی پابندی لگا دیں گے۔ اس قسم کے مقصد یہ ہے کہ میڈیا میں ایسے جھوٹ جو ہے نا آتے رہے، جو ایک جو ہے نا عقل کا اندھا شخص بھی ہو تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایک پروپیگنڈا وار کا حصہ ہے۔ الطاف حسین کے قریب اتنے لوگ رہے ہیں، ان برسوں ایک علاقے میں گزارا ہے، اس علاقے کے ہزاروں لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں، انہوں نے بچپن سے لے کے جوانی اور ان کی جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا ادوار دیکھے ہیں۔ تو یہ چیزیں الزامات آئیں۔ اب گوگا صاحب جب آئے تو گوگا صاحب نے جو الزامات عائد کیے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے الزام تو انہوں نے یہ عائد کیا کہ الطاف حسین جو ہے وہ 90 پہ ایک خد آور تصویر رکھا کرتے تھے، اور اپنے ورکرز جو بھی وہاں آتے تھے ان ورکرز کو جو ہے نا پابندی لگائی جاتی تھی کہ اس تصویر کو سجدہ کیا کریں، تو وہ تصویر کو سجدہ کرتے تھے۔ تو ایک الزام یہ لگایا۔ دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ وہ اگر پارٹی میں کسی سے مخالف ہو جائیں یا ان کے کوئی دشمن ہو سیاسی، تو وہ ان دشمنوں کو جو ہے وہ اٹھوا کر ان کو اپنا پیشاب پلایا کرتے تھے۔ اس قسم کے گھٹیا، شرمناک اور رقیق الزامات عائد کیے گئے۔ بہرحال جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے جو ہے نا عقل سلیم عطا فرمائی ہوتی ہے، تو وہ تو بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن عام لوگ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ بعض اوقات ان جھوٹ پر جو ہے نا یہ بلیف کر لیتے ہیں۔ اب یہ 92 کا یہ ہو گیا، تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیسکلی گوگا صاحب جو ہے وہ حقیقی میں گئے تھے اور حقیقی کے ساتھ شامل رہے اور حقیقی کے ساتھ ہی منظر عام پہ آئے۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ کو اگر جو آپ میں سے میرے ہم عمر ہیں یا تھوڑے سے بڑے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ حقیقی میں بھی ایک اجارہ داری کی جنگ چلی تھی جس میں کافی لوگ مارے گئے۔ اجارہ داری یہ تھی لیڈر کون بنے گا، سب سے بڑا لیڈر کون ہوگا، جو مقامی لیڈر کون ہوں گے، اس قسم کے اختلافات تھے۔ اس میں گوگا صاحب بھی بڑے امیدوار تھے بڑے عہدے کے، لہٰذا پھر یہ منظر عام سے بعد میں چند سالوں میں یہ ہٹتے چلے گئے، اور پھر یہ بالکل اس کے بعد بالکل غائب ہو گئے۔ اب آتے ہیں ہم جو ہے نا اب عمر محمود گوگا کی جو تمام باڈی گارڈ میں جو اہمیت تھی، وہ اہمیت یہ تھی کہ 1998 میں ایک چھوٹا سا گروپ منظر عام پہ آیا جسے بیک گروپ کہا جاتا، یعنی بیک میں سے یہ کیونکہ ایبریویشن ہے کہ بیسک ایسوسیشن فار دی سٹیزن آف کراچی، تو اس کا نام ایک بیک گروپ رکھا گیا۔ اور یہ 23 مارچ 1998 کو عمر محمود گوگا اچانک منظر عام پہ آئے اور انہوں نے یہ بیک گروپ متعارف کرایا، اور اس کا جو پمفلٹ اس وقت جاری کیا گیا، تو اس میں انہوں نے جو ہے نا اب یہ پچھلے تمام الزامات کو بھول گئے، نئے الزام آ گیا۔ اس میں انہوں نے الزام یہ لگایا کہ انہوں نے جو الطاف حسین کے اس وقت پرسنل سیکرٹری تھے ندیم نصرت، ان کے حوالے سے الزام لگایا کہ یہ جو ہے نا مہاجروں کے حوالے سے غلط وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے پوری پارٹی کو تباہ کر دیا، تو ندیم نصرت اینڈ کمپنی اس میں آپ دیکھیں گے لکھا ہے۔ دوسرا انہوں نے
انیس قائم خانی پہ الزام لگایا، اور تیسرا انہوں نے انیس احمد ایڈیکویٹ پہ الزام لگایا۔ یا آپ پمفلیٹ میں بلکہ میں اپنی ٹیم سے درخواست کروں گا کہ وہ اسکرین پر اس پمفلیٹ کو دکھائیں، اور یہ ناظرین جو عمر محمود گوگا جو ہے انہوں نے 23 مارچ 1998 کو متعارف کرایا تھا، اور یہ پمفلیٹ کراچی میں تقسیم کیا گیا تھا۔ آپ یہ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اب اس کے بعد یہ پمفلیٹ تو یہ آ گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب گوگا کے ساتھ بیسکلی تقریباً یہ سمجھے کہ 100 120 150 کے لگ بھگ یہ ساری ٹیم تھی، ان کے پاس تو لوگ تھے نہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے دوسرا یہ کیا کہ ان کے ساتھ کچھ محاذرائی ہوئی۔ اب یہ محاذرائی کس کی ہوئی یہ نہیں پتہ، لیکن سارا جو نزلہ گرا وہ ایم کیو الطاف حسین پہ گرا کہ یہ جو ہے نا الطاف حسین انہیں قتل کرانا چاہتے ہیں، اور الطاف حسین جو ہے کہ لڑکے جو ہیں ان پہ جو ہے نا وہ حملے کر رہے ہیں۔ ایک حملہ ہوا بھی جس میں ان کی ایک جو ہے نا ایک اسٹور تھا جس کے اوپر جو ہے نا فائرنگ ہوئی، اور اس میں ان کے سگے بھائی خالد محمود خان جو ہے نا اس میں وہ قتل ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ محاذرائیوں مارے گئے، اور جو ہے نا جن کی تعداد تقریباً سمجھے کہ 1-1.5 درجن تھی اس ساری محاذرائی میں۔ کچھ عرصے یہ چند مہینے یہ سارا شوشہ جو ہے نا جو چلا ہے مارکیٹ میں، اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا بالکل آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں۔ میں آپ کو اس کو بعد میں تفصیل اس کی ساری سمجھاتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ گوگا جب آئے تو پھر انہوں نے جو ہے نا اس کے بعد آئی جی سندھ کو اس وقت ایک خط لکھا، اور اس میں انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بڑے جو ہے نا سننے والے۔ پہلے تو انہوں نے اس میں الزام لگایا کہ انہیں الطاف حسین ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گوگا بالکل اتنے کوئی خاص پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، نہ سیاسی مائنڈ تھا، بالکل کرمنل مائنڈ رکھتے تھے۔ الطاف حسین سے ان سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ لیکن انہوں نے یہ الزام اپنے آئی جی سندھ کو لکھے گئے لیٹر میں لکھوایا ہے۔ اور اس میں دوسری چیز انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے جو ہے نا جو مختلف واقعات بیان کیے، اس میں ایک واقعہ یہ تھا کہ یہ اپنے 5 بچوں اور بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، اور ایم کیو والوں نے ان کی گاڑی کو گولیوں سے چھنی کر دیا۔ اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، گولیوں سے چھنی کر دیا، اور اس میں نہ کسی بچے کو جو ہے نا کوئی خراش لگی، نہ ان کی بیوی کو خراش لگی، سارے محفوظ رہے۔ تو اس قسم کی یہ جو پروپیگنڈا وار تھی، اس میں بعض کرمنل چیزوں کو بھی جو ہے نا شامل کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں الزامات کس پہ لگے، میں آپ کو ساتھ میں اس کے نام بتاتا ہوں۔ انہوں نے الطاف حسین پہ تو الزام لگایا، انہوں نے ایک الزام لگایا ایم این اے بابر خان غوری پر کہ وہ جو ہے نا ان کے قتل کرانے کے لیے وہ بھی انوالو ہیں۔ دوسرا انہوں نے افضال انور جو ایم پی ہوتے تھے ان پہ الزام لگایا۔ ایک انہوں نے ایم پی اے شعیب بخاری پہ الزام لگایا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ گلشن اقبال کے سابق ٹاؤن ناظم بھی تھے، اور ان کی بہت اچھی ریپوٹیشن تھی یہاں پہ، واسع جلیل صاحب، انہوں نے واسع جلیل پہ بھی الزام لگایا۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے کچھ ایسے لوگوں پہ الزام لگایا ساتھ میں جن کے جو مختلف معاملات میں کیسز میں یا آپریشن میں پولیس کو مطلوب بھی رہے، جیسے اجمل پہاڑی کا انہوں نے اس میں نام لیا، کاشف ڈنڈی کا نام لیا، سہیل بنگالی کا نام لیا، عارف برکر کا، اور ندیم ماربل۔ اچھا، یہ ایسے کئی انہوں نے کچھ نام بھی پولیس کو پیش کیے۔ اچھا، بڑی اور اہم چیز اس میں وہ ہے کہ انہوں نے اس سارے جو یہ سارے جو ہے نا کارروائیاں جو چل رہی تھیں، اس کا الزام جو اس وقت کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا الیکٹرانک مارکیٹ ہے، اس الیکٹرانک مارکیٹس کی ایک یونین ہے، اس کے اس وقت ایک بڑے مشہور و معروف ایک شخصیت ہوتے تھے عرفان صاحب، جو اس یونین کے صدر تھے، اور ان کے جو ہے نا کاروباری اور سیاسی ریلیشن بہت اچھے تھے، اور ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی کراچی کے اندر۔ انہوں نے عرفان صاحب پہ بھی الزام لگایا کہ یہ عرفان صاحب بھی جو ہے وہ متحدوں کو بھتہ دیتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ اس معاملے میں یعنی گوگا کے پر جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس معاملے میں ملوث ہیں۔ اور ان کا عرفان صاحب کا ایک بھتیجا تھا، اجو بولتے تھے اس کو، وہ پولیس کانسٹیبل تھا، اس پہ بھی الزام لگایا کہ یہ اس کانسٹیبل بھی ان کے اوپر فائرنگ میں شامل تھا۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کو سارے نام جو عمر محمود گوگا نے آئی جی سندھ کو جو ہے نام بتائے تھے، وہ نام میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اور میں اپنی ریسرچ ٹیم سے درخواست کروں گا کہ وہ اسکرین پر عمر محمود خان گوگا کا وہ لیٹر کا جو پہلا صفحہ ہے وہ پیش کریں، اس پہ دکھائیں کہ یہ وہ لیٹر ہے جو 98 میں آئی جی سندھ کو لکھا گیا تھا عمر محمود خان گوگا کی طرف سے۔ یہ وہ لیٹر ہے جس میں ایسے الزامات عائد کیے گئے ہیں، یہ ہمارے پاس ثبوت کے طور پہ موجود ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جب چل رہی تھیں تو جیسا کہ میں ایک جو ہے نا انویسٹیگیٹو رپورٹر تھا اور میری ایکٹیویٹیز رہتی تھیں، جب یہ معاملہ ہوا تو میں بھی جو ہے نا بڑا سرگرم ہو گیا اس میں۔
ان دنوں میں ایک صاحب ہوتے ہیں، شاید آپ اب کیونکہ نئے لوگ تو بہت بالکل جانتے نہیں ہوں گے، ایک 90 کی ایک سیکورٹی ٹیم میں ایک صاحب ہوتے تھے، ان کا نام تھا قدیر عرف ببو بھائی۔ یہ میرے سورس تھے اور میرے بڑے اچھے سے ریلیشن تھے، عامر خان کے بہت ہی قریب تھے، اور یہ ان کے صرف عامر خان سے ہی نہیں، اس کے علاوہ ان کے جو ہے نا ایم کیو ایم کی شاید ہی کوئی ایسا رہنما ہو جس کے ساتھ ذاتی تعلقات نہ ہوں۔ ان کے بہت اچھے ریلیشن تھے، یعنی یہ میری بہت اہم سورس سے، کیونکہ اب ان کا اگر مرڈر نہیں ہوا ہوتا تو میں شاید ان کا نام بھی آپ کو نہیں بتاتا۔ تو یہ ببو بھائی جو تھے، ان کی تمام ممالک کے اندر جو لوگ یہاں سے گئے تھے ان کے ساتھ بھی ریلیشن تھا، اور پاکستان میں بھی جہاں جہاں ایم کیو ایم کے لڑکے رپوش ہوتے تھے یا لیڈر رپوش ہوتے تھے، ہر بات کی ان کو خبر ہوتی تھی۔ آج میں پہلی بار انکشاف کر رہا ہوں کہ میری رپورٹیں دیکھ کے جو لوگ حیران ہوتے تھے، میرے پاس بیسکلی ہزاروں انفارمر تھے، ہزاروں سورسز تھیں، اس میں سے یہ ایک تھے قدیر عرف ببو بھائی۔ تو ہوا یہ کہ ببو بھائی کا ایک دن میں جو ہے نا میں وہاں پر جس جگہ ان کی رہائش تھی وہاں پر میں کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ جب میں واپس جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ ببو بھائی کے گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے اور وہ اس میں سے آدھا چہرہ نکال کے جھانک رہے ہیں۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے جو ہے نا اندر کی طرف بلایا۔ تو میں نے گاڑی کی طرف جانے کے بجائے سیدھا میں ببو بھائی کے گیٹ سے ان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ بڑی آہستہ سے بات کر رہے تھے، کہتے ہیں عشی بھائی بہت رازداری کی بات ہے، اور جو ہے آپ اس کو جانتے ہیں گوگا کو؟ میں بولا جی جانتا ہوں، لیکن میری اس سے ملاقاتیں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ وہ مجھے مستقل میرے سے فون کر رہا ہے اور وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو میں فون پہ بھی بات کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے بولا صحیح، بات کرا دیں۔ اس طریقے سے ان کے گھر کے جو لوکل ٹیلی فون سے میری پھر جو ہے نا بات کرائی گئی عمر محمود خان گوگا سے، جو اس وقت کراچی میں ان کے خبروں کی میں جو ہے نا بڑی ان کی سرخیاں لگا کرتی تھیں۔ اب گوگا صاحب سے میری بات ہوئی اور گوگا نے مجھے درخواست کی کہ میں آیا ہوں اور مجھے بہت پرابلم پیش آ رہی ہے، اور مجھے کافی جو بڑے افسران ہیں اور جو میرے جو لوگ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں وہ مجھے بار بار یہ جو ہے نا ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مبشر فاروق صاحب سے جو ہے نا کانٹیکٹ کریں، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کب مل سکتے ہیں۔ میں نے کہا گوگا بھائی آپ مجھے بتا دیں کہاں آنا ہے، کیسے آنا ہے، تو میں پہنچ جاؤں گا آپ کے پاس۔ تو وہ پہلی بار مجھے ان کے ایک اسٹائل پتہ چلا، تو وہ بالکل شرلاک ہومز والا اسٹائل تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ جو لیاقت میموریل لائبریری ہے، جو لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے بالکل اپوزٹ آپ نے دیکھی ہوگی، کہا کہ یہاں آپ جو ہے نا فلاں ٹائم پہ صبح تشریف لے آئیں، اور جو اسٹاپ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ نے جو ہے نا کھڑے ہو جانا ہے، پھر میرا بندہ آئے گا اور وہ آپ کو جو ہے نا قریب آ کر آپ کے پاس کوئی پاس ورڈ بولے گا، پھر آپ نے جواب میں یہ پاس ورڈ بولنا ہے، پھر اس کے بعد وہ بائک چلائے گا، آپ سے بات نہیں کرے گا، وہ بائک چلائے گا اور آپ نے اس بائک کا پیچھا کرنا ہے، وہ آپ کو میرے تک لے آئے گا۔ بہرحال یہ مجھے ہنسی تو بہت آ رہی تھی، لیکن میں جو ہے نا یہی طریقہ ان کا جو ملاقات کا وہ طریقہ چاہتے تھے وہ میں نے اپنا لیا، اور اس طریقے سے دوسرے دن میں جو ہے نا اس بائک والے کے ساتھ پاس ورڈ کا تبادلہ ہوا، اور میں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہ جو آپ نے لیاقت نیشنل لائبریری کے اطراف میں جو آبادی دیکھی ہے اس کے ایک بڑے بنگلے کے اندر مجھے لے جایا گیا۔ اب میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ وہ بنگلہ کس کا تھا اور وہاں پہ کون رہتا تھا اور کس نے گوگا کو وہاں پناہ دی ہوئی تھی۔ بہرحال ہوا یہ کہ جب گیٹ سے ہم گھس کے جس کمرے میں مجھے لے جایا گیا تو وہ ڈرائنگ روم نہیں، وہ تو بیڈ روم تھا، ایک بڑا سا بیڈ پڑا ہوا تھا۔ گوگا تو آپ نے اگر جوانی میں ان کو دیکھا ہو، لمبے چوڑے چکلے تھے، تو بیڈ پہ جو ہے نا آلتی پالتی مار کے بڑے سکون سے ٹک لگا کے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہیں بستر پہ پہلے کھڑے ہو گئے، پھر جو ہے وہ آ کے نیچے اتر کے پھر وہ گلے والے میرے لگے، اور پھر جو ہے نا انہوں نے باقی لوگوں کو منع کر دیا، چائے وغیرہ کا پانی کا انتظام ہوا، پھر ہماری گپ شپ شروع ہوئی۔ تو میں نے عمر محمود خان گوگا سے پوچھا کہ بھئی میری کیا خدمات ہیں، مقصد آپ کیا مجھ سے چاہتے ہیں اور کیسے مجھے یاد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار مجھے جو ہے نا امید دلائی گئی تھی کہ آپ آئیں گے اور فوری طور پہ جو ہے نا بس آپ کا کنٹرول ہو جائے گا اور آپ جو ہے نا وہ الطاف حسین کی جگہ سنبھال لیں گے۔ تو اب مجھے تو بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مجھے تو اتنا بڑا نقصان بھی ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے کروں۔ تو میں نے کچھ نئی پلاننگ بھی کی ہے، تو مجھے یہ خواہش تھی کہ آپ کا کیونکہ کراچی کے حوالے سے کافی ایکسپیرینس ہے، تو آپ میری کچھ مشاورت بھی کریں اور میری مدد بھی کریں۔ میں نے بولا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی وہ ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے، منشور ہے کوئی آپ کے پاس؟
تو کہنے لگے منشور کیا ہوتا ہے؟ میں نے بولا یار آپ کو منشور نہیں پتا، آپ کے پاس تنظیم بنانے کا کوئی مقصد ہوگا نا، بنیادی نکات ہوں گے، وہ آپ مجھے بتائیں۔ تو کہنے لگے کہ یار وہ میں آگے بول دیتا ہوں، جو لوگ مجھے لے کے آئے ان سے کہتا ہوں بنوا کے دیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی سیاسی مائنڈ تو تھا ہی نہیں۔ وہ تو خیر آپ اگر جو لوگ ان سے ملے ہوں گے ان کو پتا ہوگا، بالکل اس شخص کے پاس کہیں سے بھی صفر بھی سیاسی مائنڈ نہیں تھا۔ میں نے ان سے دوسرا سوال یہ کیا کہ گوگا بھائی تنظیم چلانے کے لیے کچھ خرچے بھی ہوتے ہیں، آپ کا کوئی بزنس ہے یا آپ کے پاس کوئی بڑی رقم ہے، یا جو لوگ آپ کو لے کے آئے ہیں تو وہ انہوں نے آپ کو کوئی کیش دیا ہے، تو انہوں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اپنے وسائل سے کر رہا ہوں، یہ ہاں البتہ پرنٹنگ وغیرہ اور باقی کام یا جو ہتھیار وغیرہ ہیں وہ مجھے دیے گئے، تو باقی کوئی کیش تو نہیں ہے، میرے تو کارکن کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں نے ان سے بولا اس کے لیے آپ نے کیا سوچا، کیونکہ تھوڑے بہت پیسے تو چاہیے، پیسوں کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کہہ رہے ہیں یار ایک آئیڈیا ہے، آپ کو مشورہ چاہیے۔ میں بولا جی پوچھیے۔ انہوں نے کہا کہ یار کراچی کو انہوں نے ایک علاقے کا بتایا کہ بڑا یہ جو نا جواریوں کے حساب سے بڑا زرخیز علاقہ ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے طاقت تو ملی ہوئی ہے، میں یہاں پہ ایک بڑا جو ہے نا جوئے کا سیٹ اپ لگا دیتا ہوں، تو اس طریقے سے ہوگا یہ کہ وہ روزانہ کے حساب سے جو ہے نا کئی لاکھ کی آمدنی ہمیں ہو جائے گی، پھر وہ ہم تنظیم کے جو ہے نا کاموں پہ خرچ کر لیا کریں گے۔ میرے تو پھر آپ سمجھیں کہ ہنسی نہ رکے، کیونکہ میں نے بولا گوگا بھائی اگر جوئے کا اڈا کھولنے سے کوئی سیاسی تنظیم چلتی تو کراچی میں جتنے جواری ہیں سب کی ایک ایک تنظیم ہوتی۔ آپ یہ کون سا کمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ پاگل آدمی ہو، یہ پالیٹکس کے اندر یہ کرائم کا کیا کام؟ آپ کی سوچ میں مقصد یہ ہے کہ جراثیم ہی سارے جرائم کے ہیں۔ تو بہرحال میں نے تو ان کو ریجیکٹ کیا، میں نے بولا آپ پاگل ہو گئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ کہیں سے بھی جو ہے نا ان کی وہ چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے جب یہ ان کی سوچ دیکھی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، وہ رازدارانہ سوال تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ ڈائریکٹ لائے گئے ہیں یا انڈائریکٹ؟ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ؟ میں نے کہا ڈائریکٹ جو ہے نا ہم اس پروجیکٹ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی بڑے لوگوں کے ساتھ ڈیل ہوئی ہو، اور وہ ڈیل کے تحت پوری جو ہے نا وہ ایک بڑے طریقے سے، اور اس کو ہم سکسیسفل بولتے ہیں، یعنی وہ سکسیس کے لیے لایا جاتا ہے کہ اس میں کامیابی ہم نے لانی ہے، چاہے وہ ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ سکسیسفل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی جو چیز ہے نا وہ اگر کانٹریکٹ بیس پہ آپ آئے ہیں تو کانٹریکٹ بیس پہ جو پروجیکٹ لائے جاتے ہیں وہ عموماً ناکام پروجیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ بہت سے پولیس والے اور بہت سارے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ بھی نہیں جانتے، یہ بس خاص سطح پر آپ جب پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو ہے نا کیونکہ آپ اگر ڈائریکٹ ہوتے تو آپ یہ میرے سے الٹی سیدھی باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ انہوں نے اس پر مجھے ایک بندے کا نام بتایا۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ یہ نام میں آپ کو ایک ادارے کے ایک جو پیڈ ایجنٹ ہوتے ہیں تو وہ تھے، اور وہ یہ کے ایم سی کے اندر وہ ایک افسر تھے، تو ان کا نام میں معافی چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے ان کا نام لیا، جب میں نے ان کا نام سنا تو مجھے بہت زیادہ وہ ہوا، کیونکہ میں ان سے نہ صرف واقف تھا، میری ان سے کئی ملاقاتیں بھی ہو چکی تھیں۔ عموماً سمجھے کہ اس شخص کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ جو اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ فیل پروجیکٹ کا ہوتا ہے، اس نے جو بھی کام کیا وہ ہمیشہ آخر میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بولا گوگا صاحب آپ کا تو کام لگنے والا ہے، آپ تو بطور جو ہے نا ٹیشو پیپر لائے گئے ہو، آپ کن دھندوں میں پڑ گئے ہو، آپ کہیں باہر جاؤ، دبئی جاؤ یا جہاں بھی آپ کے وسائل ہوں، لیکن آپ یہ جو ہے نا یہ ساری جو یہ چیزیں ہیں یہ چھوڑ دیں۔ اب گوگا صاحب کہنے لگے کہ یار میں تو واپس جا نہیں سکتا ہوں، مجھے تو جو ہے نا جیسا بولا جائے گا میں ایسا کروں گا۔ بہرحال ملاقاتیں ہماری بعد میں بھی گوگا سے ہوتی رہیں۔ بعد والی ملاقات میں گوگا نے مجھے اپنی ایک ممبرشپ فارم بھی دیا، وہ بھی میں اپنے ٹیم سے کہوں گا یہ ممبرشپ فارم بھی دکھائیں اسکرین پہ آپ۔ اچھا گوگا صاحب نے مجھے ایک اسٹیکر بھی دیا، بولا مبشر بھائی ایک درخواست ہے۔ بولا کیا؟ آپ تو تعاون کریں، پہل کریں ہماری مدد کرنے میں۔ میں نے بولا کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے یہ اسٹیکر ہے، کار پہ لگا دیں۔ میں نے بولا یار میرے پاس تو اس وقت کار بھی نہیں تھی، بائک تھی، وہ بھی کبھی کبھی مل جائے کرتی تھی مجھے کسی دوست کی۔ میں نے بولا یار یہ میں آپ کی یادگار رکھ لوں گا، اور کبھی زندگی میں جب اللہ کار دے گا پھر لگاؤں گا۔ تو میں نے وہ اسٹیکر رکھ لیا، اور اتفاقاً یہ میں چاہوں گا کہ میری ٹیم جو ہے وہ اسکرین پر یہ اسٹیکر بھی دکھائے جو گوگا نے مجھے اپنی گاڑی پر لگانے کے لیے دیا تھا۔ اچھا یہ آپ نے دیکھا، ممبرشپ فارم بھی آپ نے دیکھ لیا، اسٹیکر بھی دیکھ لیے۔ تو اب یہ ہوا یہ کہ یہ چیزیں گوگا نے جو منشور بنایا وہ سارا میری اس ملاقات کے بعد بنایا۔ اب ہماری یہ ملاقات ہو گئی، اگلی اس میں یہ ہوا کہ جو صاحب مجھے وہاں پہ لائبریری کے گیٹ پہ لینے آئے تھے ان کا نام تھا کامران،
ان کا پورا نام بھی میں نہیں بتا رہا، کامران، حالانکہ وہ بظاہر گوگا کے مقابلے میں تو کچھ سنجیدہ اور کچھ آدمی لگتے تھے، لیکن بس وہ بھی بیچارے اس جال میں پھنسے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جو ان کو کیونکہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح حقیقی کے مفاد میں بیسکلی یہ پروجیکٹ لایا گیا تھا، کہ تاکہ کیونکہ ایم کیو اس وقت جو ہے نا بالکل کوئی ان کے اوپر کوئی نیا الزام آ نہیں رہا تھا، یہ تھا کہ یہ پروجیکٹ آنے کے بعد جب محاذ آرائی ہوگی تو اس میں پھر کچھ گوگا کے لوگ مار دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نزلہ جو ہے نا یہ گرایا جائے گا کہ یہ الطاف حسین نے کروایا ہے یا ایم کیو نے کروایا ہے، اس طریقے سے وہ ایم کیو بدنام ہو جائے گی اور حقیقی کو تھوڑا سا جگہ مل جائے گی اس میں۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب ہوا یہ کہ یہ جب جو میں نے آپ کو پروجیکٹ گوگا کا بتایا تھا، جوا پروجیکٹ، وہ تو ناکام ہو گیا، اوپر والوں نے پرمیشن نہیں دی، اور جو ہے نا گوگا کے لیے دوسرا پرابلم یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر میں یہ پروجیکٹ چلاؤں گا تو اس پہ کہیں فائرنگ شائرنگ نہ ہو جائے، وہ پروجیکٹ بھی روک دیا گیا۔ اب میں ایک دن بیٹھا تھا جو ہے نا گلبہار تھانے میں، اور چودھری اسلم کے پاس، کیونکہ ان کی میں نے بتایا کہ میری کافی گیدرنگ رہا کرتی تھی، تو وہاں پر وہ گوگا کے وہی صاحب جو مجھے لیاقت لائبریری کے باہر لینے آئے تھے پاسورڈ بتا کر، تو وہ صاحب وہاں مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی کامران بھائی یہاں کیسے آپ؟ تو انہوں نے بولا کہ بھائی وہ مختلف افسران سے مجھے ملوایا گیا ہے مدد کے لیے، تو یہ چودھری اسلم کے پاس بھی آیا ہوں۔ تو اس طریقے سے اور بھی میں ان کو دیکھتا تھا، مختلف تھانوں میں نظر آتے تھے مجھے وہ خاص آپریشن کے جو پولیس افسران تھے ان کے پاس۔ اب ایک ایسا کام ہوا کہ جس نے گوگا کی پوری جو سیاست کی جو بساط اس نے جو ہے نا شروع کی تھی وہ پوری لپیٹ دی گئی۔ گوگا کو، کیونکہ میں آپ کو معافی چاہتا ہوں نام تو نہیں بتا سکتا، گوگا کو جو مشورہ دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ یار یہ کوئی ایسا کام کریں جس میں ایک بڑی رقم آ جائے تاکہ آپ کی تنظیم چل سکے۔ تو گوگا نے یہ پروگرام بنایا کہ کڈنیپنگ کا۔ اب کڈنیپنگ کے لیے اتفاقاً جو ہے نا جو ان کے پاس کوئی ٹارگٹ بھی نہیں تھا کہ ہمیں کس شخص کو کڈنیپ کریں اور جس کے بدلے ایک بڑی رقم آ جائے، تو اتفاقاً جو ہے نا ان کو مشورہ بھی اوپر سے الگ سے دیا گیا کہ بھائی یہ آپ فلاں بندہ اٹھا لیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس بندے کے جو وہ ایک بڑی رچ فیملی تھی اور اس کے والد کے جو ہے نا پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے۔ اب ہوا یہ جب وہ انہوں نے جو ہے نا بچہ کڈنیپ کیا تو 20 لاکھ روپے کی انہوں نے، اس زمانے کے حساب سے ان کے لیے بڑی رقم تھی، انہوں نے 20 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر دی۔ اب وہ جب پرائم منسٹر تو انوالو ہو چکا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مغوی بھی برآمد ہوا اور کامران صاحب بھی پکڑے گئے اور کچھ لوگ پکڑے گئے، گوگا فرار ہو گئے، اور وہ یہ کیس پھر جو ہے اس کی کچھ چیزیں جو ہے نا آئیں اور کچھ چیزیں دبا دی گئیں کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو۔ بہرحال ہوا یہ کہ اس دوران گوگا نے کچھ اور کام بھی کیے اور ان کے پاس کچھ رقم آ گئی۔ ایک دن گوگا کے مجھے فون آیا، مجھے کہتے ہیں مبشر بھائی نیا ہیڈ کوارٹر بنا لیا ہے، اگر آپ جو ہے نا چاہیں تو میرے پاس تشریف لا سکتے ہیں۔ میں نے بولا کہاں آ گئے آپ؟ تو یہ آ گئے صدر میں، آپ نے ریمبو سینٹر دیکھا ہوگا جہاں پہ یہ نیچے ویڈیو سینٹرز کی دکانیں اور یہ سارا کام ہوتا تھا، تو یہ ریمبو سینٹر کے اندر ایک جو ہے نا فلیٹ ان کو دیا گیا۔ تو میں نے گوگا سے پوچھا بھائی یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ فلیٹ کے اندر کیسے کوئی سیاسی سرگرمی چل سکتی ہے؟ انہوں نے بولا نہیں یار ہم جو ہے نا ایک جو ہے نا ہم نے کچھ پروگرام بنایا ہے، تو ہم ایم کیو والوں پہ کچھ بڑے اٹیک کریں گے، تو وہ میں نے جو ہتھیار جو ہے نا اس میں خریدے ہیں اور ہتھیاروں کی ترسیل ہوئی ہے، تو یہ میرا فلیٹ جو ہے نا میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، باقی سارے کمرے نا ہتھیاروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے بولا گوگا صاحب آپ ہتھیاروں کے ساتھ کھیلیے، میرے کو معافی دیجئے، میں آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا ابھی، تو اور آپ جو ہے نا غلط رخ پہ چل پڑے ہو، میرے پاس جو ہے نا آپ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر ایک بڑی عجیب سچویشن ہوئی دوسرے دن، کیونکہ میں تفصیلات میں نہیں جاننا چاہتا۔ دوسرے دن صبح سویرے ریمبو سینٹر کا کارڈن ہوا، بھاری تعداد میں سارے ہتھیار برآمد بھی ہوئے۔ آپ کو کہیں ریکارڈ میں نہیں ملے گا، آپ کو زمانے میں خبریں چھپی ہوں گی تو وہی ملے گا، کیونکہ شام کے اخبارات نے سرخیاں جو ہے نا فل ہیڈنگ لگائی تھی۔ اور وہ گوگا صاحب جو ہے نا اس کے بعد گوگا کو تحویل میں لے لیا گیا، گوگا صاحب غائب ہو گئے۔ اور اس کے تیسرے دن مجھے پھر گوگا کا فون آیا، گوگا نے مجھے بتایا کہ یار ہتھیار تو وہ جو مجھے لے کے آئے تھے انہوں نے ضبط کر لیے ہیں۔ عمر محمود خان گوگا کو پروجیکٹ کے طور پہ لایا گیا، اور یہ جو ہے نا گوگا پھر جب ناکام ہو گئے تو انہیں لاہور شفٹ کیا گیا،
اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب نئے منظرنامے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوگا دوبارہ تشریف لائے تھے کراچی، اور بعض جگہ آپ نے ان کے پوڈ کاسٹ بھی دیکھے ہوں گے، وہ نئے الزامات کے ساتھ تشریف لائے تھے. تو پھر دیکھیں ان کا شاید وقت پورا ہو گیا، ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کم از کم اپنے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہو اپنے اعمال کی. تو لیکن ان کا ایک چیپٹر تھا جو کلوز ہو گیا، اور آپ لوگوں کے علم میں یہ بات آ گئی کہ عمر محمود خان گوگا جو پاکستانی میڈیا میں 38 سال سے جو ہے الطاف حسین کے پہلے چیف باڈی گارڈ کے طور پہ مشہور تھے، در حقیقت وہ بہت چند ماہ کے لیے جو ہے نا 90 کے جو ہے سیکورٹی انچارج رہے. جو پہلے چیف باڈی گارڈ تھے وہ ان کا نام اور ان کی جو پروفائل ہے وہ میں آپ کو پوری پاکستانی ہسٹری میں پہلی بار بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں. وہ اس کے لیے آپ مجھے جو ہے نا میرے کسی نئے پوڈ کاسٹ کا انتظار کیجیے گا، اور اس میں آپ کو پوری پاکستان کی ہسٹری بدلنے جا رہا ہوں.